السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قرآن حکیم کے 28ویں پارے سے 5 پیغامات پیش کرنے ہیں۔ سامعین کرام، 28ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا میسیج اور پہلا پیغام یہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اگر آپ غور کریں گے تو کئی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس ٹکڑے کے ذریعے سے قرآن حکیم ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اطاعت الہی کو لازم پکڑو۔ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کو ایک ساتھ ذکر کر کے قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اطاعت الہی کو اپنی زندگی کا عین مقصد بنائے ہوئے ہوں، اور پھر اطاعت رسول کا وہ انکار کرے، ایسا انسان اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اطاعت رسول اور اطاعت الہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں، اطاعت الہی یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی کا یہ جو فریضہ ہے بغیر اطاعت رسول کی ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، قرآن حکیم کے اندر بار بار نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بار بار آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز کے آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اطاعت رسول کے اندر ملیں گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، اور اسی لیے قرآن حکیم نے اطاعت الہی یا پھر اطاعت رسول کی مخالفت کرنے والے کا جو انجام بتلایا، ایک انجام بتلایا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک چیز اور قابل غور ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسول جو تم کو دے دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں پر نقطہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ یہ جملہ پھر سے سنیں، رسول نے جو کیا اس کو کرنا سنت ہے، اور رسول نے جو نہیں کیا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے، پہلی رکعت میں جب آپ نماز شروع کریں گے رفع الیدین آپ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کیا ہے، تو پہلی رکعت میں رفع الیدین کرنا نبی کی سنت ہے، تو رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر رفع الیدین نہیں کریں گے، کیونکہ نبی نے نہیں کیا ہے، تو یہاں پر رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے جو کیا وہ سنت ہے، اس کا کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو نہیں کیا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ اس کو اور ایک موٹی سی مثال اپنے سامنے آپ رکھیں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، تراویح کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صریح روایتیں موجود ہیں صرف 8 رکعت کی ہیں، گویا کہ 8 رکعت پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھتا ہے تو 8 سے زیادہ رکعتوں کو چھوڑنا جو ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ رمضان کے اس مہینے کے اندر آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اس مہینے میں خصوصی طور پہ وتر کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب اطاعت رسول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ ہے کہ نبی نے جیسے پڑھا ہے اس کو پڑھا جائے، اور نبی نے جو نہیں کیا اس کو چھوڑا جائے۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال اپنے سامنے آپ رکھیں، قنوت وتر کا مسئلہ ہے، بار بار لوگ اس کو چھیڑتے ہیں قنوت وتر کو لے کر کے۔ قنوت وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اس کو پڑھنا سنت ہے، اور نبی نے جو نہیں پڑھا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ بھائی سے بخاری وغیرہ کی روایتیں قنوت وتر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں اس کو پڑھا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بھائی خود یہیں پر کئی سارے لوگوں نے کہا کہ قنوت وتر میں
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے, لمبی چوڑی دعا ہو, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی دعا ہو, کیوں کریں بھائی, کیوں کریں؟ کئی سارے لوگوں نے تو آ کر کے باضابطہ اس انداز میں مجھ سے کہا کہ گویا آپ یہ کام کر کیوں نہیں رہے, آپ کیجئے یہ کام, میرے اوپر یہ مکلف کر رہے ہیں کہ تم یہ کر کیوں نہیں رہے ہو, یعنی قنوت وتر میں یہ لمبی چوڑی دعائیں کیوں نہیں کر رہے ہو, کیوں کرو بھائی, کیوں کروں؟ قنوت وتر میں آپ دعا کی بات کر رہے ہو, دعا کے تعلق سے ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, الدعا هو العبادہ, دعا کرنا ایک عبادت ہے, اور عبادات کا مسئلہ ایسا ہے کہ عبادات توقیفی ہیں, لہٰذا اگر کوئی عبادت کے باب میں کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اسے چاہیے وہ دلیل پیش کرے, کوئی ایک روایت لا کر کے پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر میں لمبی چوڑی آپ نے دعا کی ہے. بھائی شریعت کے اندر ایک قنوت نازلہ ہے, ایک قنوت وتر ہے, آپ کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, قنوت نازلہ پڑھیے. قنوت وتر میں لا کر کے قنوت نازلہ کو ملانے کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے, اور رسول نے جس کو نہیں کیا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے. اور آگے بڑھیے, 28ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے دوسرا میسج یہ ہے, الاسلام لا یمنع بقسم المال. شریعت اسلامیہ جو ہے انسان کو, مسلمانوں کو مال کمانے سے منع نہیں کرتی ہے بھائی. جب آپ سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, آخرت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, جنت کے پانے کے لیے تیاری کرو, جہنم سے نجات کے لیے تیاری کرو, جب یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی, شریعت اسلامیہ جو ہے ہمیں اور آپ کو بس ایک قید کرنا چاہتی ہے, نماز روزہ عبادت, نماز روزہ عبادت, دنیا نہ کماؤ, یہ نہ کرو. بھائی شریعت اسلامیہ آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتی ہے. آپ سورۃ جمعہ آپ پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کے لیے تم کو بلایا جائے, نماز کے لیے آ جاؤ, فاسعوا الی ذکر اللہ, نماز کے لیے دوڑ کر کے آؤ. اس کے بعد کیا ہے, فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, نماز ختم ہو گئی, زمین کے اندر پھیل جاؤ, مال کماؤ. تو شریعت اسلامیہ جو ہے مال کمانے سے منع نہیں کرتی ہے, دنیا کماؤ, دنیا بناؤ. بھائی کماؤ گے نہیں تو اللہ کے نام میں خرچ کیا کرو گے؟ کماؤ گے نہیں, مال حاصل نہیں کرو گے, کماؤ گے نہیں, تو بچوں کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر پرورش کی ہے, بچوں کو کھلاؤ گے کہاں سے, بیوی کو کھلاؤ گے کہاں سے لا کر کے؟ تو شریعت اسلامیہ مال کمانے سے منع نہیں کرتی ہے بھائی. لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کے چکر میں آخرت تباہ ہو جائے, مال کے چکر میں آخرت برباد ہو جائے, ایسے عمل سے شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے. اور 28ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں ایسا نہ ہو دنیا بنانے کے چکر میں, دنیا کمانے کے چکر میں, بزنس اور کاروبار کے چکر میں تم آخرت کو بھول جاؤ, اللہ سے غافل ہو جاؤ, قیامت کے دن سے غافل ہو جائے, جنت کو پانے سے غافل ہو جاؤ. ان ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے کہیں ایسا نہ ہو مال تم کو غافل کر دے, تمہاری اولاد تم کو غافل کر دے. اسی طریقے سے 28ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا میسج یہ ہے, یلزم لمن آمن بالبعث ان یعمل ویستعد لذلک اليوم. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا آخرت کے دن پر ایمان ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے دن کی تیاری کرے. دنیا کے اندر ایک جماعت پائی جاتی ہے, بلکہ ہندوستان لیول پر ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہیں اہل کفر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر مرتا ہے, مرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی دنیا کے اندر پھر جنم لے گا. یعنی اگر اس کے کرم اچھے ہیں, گویا کہ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے, آبا گمن کے قائل ہیں. یعنی انسان اگر اس جنم میں نیک ہے تو اگلے جنم میں اس کی جب پرورش ہوگی تو اور اچھی ہوگی. انسان مرے گا پھر جنم لے گا, پھر مرے گا پھر جنم لے گا, پھر مرے گا پھر جنم لے گا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے بعد برزخی زندگی ہے, اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے, دوبارہ لوٹ کر کے پھر دنیا کے اندر آنا نہیں ہے. قرآن حکیم اسی باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کفار کا کہنا یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. قل بلا وربی, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے, بلا وربی, میرے رب کی قسم, لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم, اللہ کی قسم تم کو ضرور اٹھایا جائے گا. آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ آئے, دنیا سے چلے گئے, کل ہم بھی چلے جائیں گے, قبر میں دفن ہوں گے, قیامت برپا ہوگی, رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں ہم کو حساب دینا پڑے گا. آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بما عملتم ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی اگر آخرت کے دن کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو پھر اس کے لیے تمہیں تیاری بھی کرنی پڑے گی. اور ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے, آپ بار بار سنتے ہوں گے ایمان ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اقرار باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان. ایمان ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آپ زبان سے اقرار کریں, دل سے اعتراف کریں, اور اپنے عمل کے ذریعے سے آپ ثابت کریں کہ آپ اس کو مانتے ہیں. اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہے
کہ آخرت برحق ہے، ہم کو اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، آپ نے دل سے مان لیا۔ اب ایمان کا جو تیسرا اسٹیپ ہے، جو تیسری چیز ہے، وہ یہ کہ آپ عمل کے ذریعے سے، یعنی نمازیں پڑھ کر کے آپ ثابت کیجئے کہ آپ حقیقت میں آخرت کے لیے فکر مند ہیں۔ آپ روزہ رکھ کر کے، تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، چونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، اور عبادت کر کے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حقیقی معنوں میں آپ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے، آخرت کی تیاری کی جائے بھائی۔ اور آخرت کی تیاری کس انداز میں کر رہے ہیں ہم؟ آخری عشرے کی تاکراتیں ہیں، تاکراتوں کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں بھائی؟ خیر من الف شہر، تاکراتیں جو ہیں شب قدر کسی کو مل جائے تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ سے آپ نکالیے۔ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر میں جاگنے سے آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب نہیں مل جائے گا۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر کے چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لینے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آپ کو نہیں مل جائے گا۔ شب بیداری کرنے سے نہیں ملے گا، عبادت کرنے سے آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ قیمتی لمحات ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 28ویں پارے کے اندر 5واں پیغام یہ ہے، الجزم فی الدعا، دعا کے اندر جزم ہونی چاہیے۔ تاکراتوں کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تاکراتوں میں خصوصی طور پہ اللہ سے زیادہ دعا کی جائے۔ لیکن دعا کے آداب میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دعا کا آداب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا کے اندر جزم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ گویا جب اللہ سے آپ سوال کریں تو اس انداز میں سوال کریں، اے اللہ روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہوں، روزی روٹی کے معاملے کو آسان کر دیں۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اولاد دینے والا تو ہے، مجھے تجھ سے ہی چاہیے۔ اے اللہ میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، بیماری کے اندر شفا مجھے تجھ سے ہی چاہیے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ دعا کے اندر جزم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اللہ تو ہی دے گا، تو ہی کرے گا، تو ہی بگڑی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف یعنی آسیہ نے ایمان قبول کر لیا ہے، موسیٰ اور ہارون کی رب پر ایمان لے آئی ہیں، تو فرعون نے مارنے کی دھمکی دی اور کہا سنو، میں نے جو فلاں عمارت بنوائی ہے، مرنے کے بعد جہاں مجھے دفن کیا جائے گا، یاد رکھو اس عمارت کے اندر تم کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو ناز و نعمت والی زندگی تم کو ملی ہے، یہ زندگی تم سے چھین لوں گا۔ اس موقع پر آسیہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ انہوں نے کہا اے پروردگار تم میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا۔ یہ ترجمہ سننے میں بڑا آسان ہے، آپ غور کریں اس گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بھائی اس کے اندر حقیقت کیا ہے۔ ربی ابنی لی بیتا فی الجنہ، اے میرے رب ابنی تو بنا، ابنی تو بنا، لی میرے لیے، بیتن فی الجنہ جنت کے اندر میرے لیے گھر بنا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنوا دے، کہا اے اللہ تو میرے لیے جنت کے اندر گھر بنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ سے دعا کی جائے تو جزم کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو، اے اللہ تو ہی ٹالنے والا ہے۔ سامعین کرام میں چند باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔